مہینے ہو گئے، 73 ہجری، کربلا کے بعد کی بات ہے۔ حجاج بن یوسف نے محاصرہ کیا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی عمارت تھی وہاں پہ مکے میں، اس کے مضافات میں، اس کے خلاف حجاج بن یوسف نکلا، مقابلہ ہوا، لیکن باہر ہزاروں کی تعداد میں لشکر، اکثر لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ہی شہید ہو گئے، چند لوگ بچے، کچھ ڈر سے، خوف سے، حالات سے مجبور ہو کر حجاج سے انہوں نے امان حاصل کر لیا۔ اب 73 برس عمر ہے عبداللہ بن زبیر کی، ذہن میں رہے، کیونکہ ہجرت کے بعد یہ پہلے بچے ہیں جو مہاجرین صحابہ میں پیدا ہوئے ہیں جنہیں گٹی رسول اللہ نے خود پلائی ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اپنے بزرگوں کے بارے میں، صحابی رسول ہے۔ اب جناب اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں جن کی عمر ہے 90 برس۔ کتنے برس؟ 90۔ اب جتنے یہاں پر میرے بزرگ بیٹھے ہیں نا، یہ ان کے لیے بھی ہے، خواتین ہیں، اب آپ کا کام ہے گھر کی خواتین تک یہ پہنچانا۔ 90 برس ہے عمر ماں کی، اسما بنت ابی بکر، اور بیٹا ہے 73 سال کا، 70 اور 3 73۔ کہتے ہیں اماں میرے کئی ساتھی شہید ہو چکے ہیں، اب تھوڑے ہی باقی بچے، محاصرہ ابھی بھی جاری ہے، میرے پاس 3 آپشن ہیں جو مجھے کہا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ مجھے محفوظ راستہ دینے کو تیار ہیں کہ میں محفوظ راستہ لوں اور یہاں سے نکل جاؤں۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری دے دو، اور اگر یہ 2 راستے میں نہیں اپناتا تو تیسرا ہے میرا سر اترے گا۔ بات سمجھ رہے؟ 3 آپشن ہے، یا تو میں محفوظ راستہ لے لوں، یا گرفتاری دے دوں، یا پھر اگر یہ 2 باتیں نہیں مانتا تو تیسری بات یہ کہ میرا سر اترے گا۔ فما رأیوکی، ماں تیری رائے کیا ہے؟ بتا، تو میری ماں ہے، مشورہ کرنے آیا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ جتنے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں غور سے سنیں میری بات کو۔ 90 سال کی بوڑھی ماں، 73 سال کا بیٹا پوچھنے آیا، ماں کرنا کیا ہے؟ گرفتاری دے دوں، محفوظ راستہ لے لوں، کیا کروں؟ ماں پوچھتی ہے، بیٹا یہ بتا، یہ تلوار حق کے لیے اٹھائی تھی یا باطل کے لیے اٹھائی؟ کہا میں نے ماں تلوار حق کے لیے اٹھائی تھی۔ بتا بیٹا، حق اب بھی تیرے ساتھ ہے یا چلا گیا ہے؟ کہا ماں حق تو اب بھی میرے ساتھ ہے۔ بات سمجھیے گا، بات سمجھیے گا اور سمجھ کے جائیے گا۔ کہا جب تلوار اٹھائی تھی تو حق پہ تھا؟ کہا ماں میں حق پہ تھا۔ کہا حق چھوڑ گیا؟ کہا نہیں ماں میں تو اب بھی حق پہ ہوں۔ فرمایا جب تو حق پہ تھا اور حق اب بھی تیرے ساتھ ہے، فقط قتل علیہ اصحابک، اور اسی حق کے راستے میں تیرے کئی ساتھی شہید ہو کر جا چکے ہیں، تو بیٹا کم خلودک فی الدنیا، تو کہتا ہے محفوظ راستہ، گرفتاری، تو مجھے بیٹا یہ بتا، اگر محفوظ راستہ لے لے گا تو جیے گا کتنے دن؟ اگر گرفتاری دے دے گا تو کتنے دن جیے گا؟ بات سمجھے؟ اگر تو محفوظ راستہ لیتا ہے، کم خلودک فی الدنیا، کتنے دن دنیا میں جیے گا؟ اگر گرفتاری دیتا ہے تو کتنے دن دنیا میں جیے گا؟ مرنا تو ایک دن ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، عشق کریمن مت کریمن، زندہ رہنا ہے تو شان کے ساتھ زندہ رہے۔ سبحان اللہ۔ زندہ رہنا ہے تو شان کے ساتھ زندہ رہے، مت کریمن، اور بیٹا سر جھکا کر دنیا سے نہیں جانا، جب دنیا سے جا رہا ہو تو شان کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ لگائیں گے آخر میں مل کے، سب لگائیں گے، سب لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا بھی ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ کہا یا بنیا عشق کریمن مت کریمن، زندہ رہنا ہے تو شان سے رہو اور مرنا ہے تو شان سے مرو۔ بس کہنے لگی میں نہ سنوں کہ تو نے محفوظ راستہ پکڑا ہے، اور گرفتاری دے کر اپنا مذاق بھی مت بنوانا
میں چاہتی ہوں تو حق کے راستے میں شہید ہو جا، اگر میرا بیٹا ہے تو پھر راہ حق سے پیچھے مت ہٹنا۔ بس یہ جملہ اپنے ذہنوں میں آج بٹھا کے چلے جاؤ، عش کریمن مت کریمن، جب تک زندہ رہو شان سے رہو، اور دنیا سے جاؤ تو شان کے ساتھ جاؤ، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے آمنہ کے لال سے وفا کر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آمنہ کے لال سے وفا کر جاتا ہے نا بندہ، ہو کاسٹیبل لیکن وفا کر جائے تو دنیا سلام کرنے آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آتی ہے ممتاز قادری کو سلام کرنے نہیں؟ سبحان اللہ۔ کون تھا؟ کانسٹیبل کو کوئی گھاس بھی نہ ڈالے ہے جی، اگر صدر بھی مر جائے، وزیر اعظم بھی مر جائے، آرمی چیف بھی مر جائے، تو جناب علی چیف جسٹس بھی مر جائے، اور سارے صوبائی وزراء اور سب ایک دن بھی مر جائے نا، میں آپ کو پوری بات کہوں کہ اتنا لوگ نہیں آ سکتا جتنا ممتاز قادری کے جنازے میں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آمنہ کے لال سے وفا کر کے جا رہا ہے۔ عش کریمن رہا حضور کا غلام بن کے زندہ، اور مت کریمن دنیا سے جا رہا ہے تو حضور سے وفا کر کے جا رہا ہے۔ یہی فارمولہ آپ کو میں بتانے آیا ہوں۔ تو بچے جب آپ کے وہ کہیں بوڑھو